الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام معزز صحافی حضرات، آپ سب کا شکریہ، صحافی صاحبہ بھی ہیں اور صحافی صاحبہ بھی ہے، بہت شکریہ۔ الیکشن 8 فروری کو ہو گیا، نتائج ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہیں۔ آئین کا تقاضا تھا کہ 2023 میں الیکشن ہو، لیکن افسوس یہ ہے کہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن بروقت الیکشن کرانے میں ناکام ہو گئے، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں مزید پولرائزیشن میں اضافہ ہوا، اس لیے کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے۔ ماضی کی طرح انجینئرڈ تھے، ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا، نہ لیا گیا، اور ظاہر ہے جب جعلی الیکشن ہو تو جو بھی حکومت بنے گی وہ بھی جعلی ہوگی، اور جعلی حکومت نہ سیاسی استحکام لا سکتی ہے، نہ معاشی استحکام لا سکتی ہے، نہ عوام اور نہ دنیا ان کے فیصلوں کو قبول کرتی ہے۔ بین الاقوامی طور پر شہرت یافتہ جو اخبارات ہے، اس طرح ٹائمز ہے، اکانومسٹ ہے، انہوں نے اس الیکشن اور اس کے نتائج پر شکوک اور شبہات کا اظہار کیا ہے۔ خود یورپی یونین نے تو تقاضا کیا ہے کہ اس کی تحقیقات ہو۔ بہت سارے مغربی ممالک جہاں جمہوریت مستحکم ہے، انہوں نے اس الیکشن پر اپنے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزاد غیر جانبدار کمیشن قائم کیا جائے جو اس سارے پروسیس کا آڈٹ کر لے، اور خود اب الیکشن کمشنر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ چونکہ اپنے حلف کے مطابق، آئین کے تقاضوں کے مطابق اپنی قوم کو ایک شفاف الیکشن دینے میں ناکام ہو گئے ہیں، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ معزز صحافی حضرات، یہ اعلان ہوا تھا کہ ہم برابری کے سطح پر سب کو مواقع دیں گے، لیکن سب کو یکساں مواقع نہیں دیے گئے۔ جو لیول پلینگ فیلڈ کا وعدہ کیا گیا تھا بالکل نہیں دیا گیا، اور 8 فروری کا جو پورا ایکسرسائز دنیا نے دیکھا ہے، اس میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ نظام نے، ریاستی نظام نے، الیکشن کمیشن نے پوری طرح مسلم لیگ کو، پاکستان پیپل پارٹی کو اور MQM کو سپورٹ کیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مطمئن ہے، باقی تمام سیاسی جماعتیں اس پر مطمئن نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عدالت نے وعدہ کیا تھا، بلکہ فیصلہ دیا تھا کہ 8 فروری کو انٹرنیٹ اور موبائل سسٹم بند نہیں ہوگا، لیکن اس فیصلے کے باوجود بند رکھا گیا۔ اعلان یہی کیا گیا تھا کہ ہم 10 بجے تک رزلٹ دیں گے، لیکن 11 بجے آروز نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کے پابند ہی نہیں ہیں، اور بہت سارے حلقے ایسے ہیں جن کے نتائج اب تک نہیں آئے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ ہمارے ووٹر کے ساتھ زیادتی ہے، اور اس کے جتنے بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ کے علم میں خصوصی طور پر لانا چاہتا ہوں، پوری قوم کے علم میں، کہ کراچی میں مقابلہ PTI اور جماعت اسلامی کا تھا۔ PTI کے آزاد ارکان اور جماعت اسلامی کا مقابلہ تھا۔ تمام سرویز نے گواہی دی کہ جماعت اسلامی کراچی میں
ایک عوامی جماعت بن گئی ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود الیکشن کمیشن نے ایک چوتھے نمبر پر پارٹی کو اٹھایا جس کا نام MQM ہے، اور ایک لحاظ سے پوری قوم کو یہی امپریشن دیا گیا کہ ہم کراچی پھر قاتلوں کے حوالے کر رہے ہیں، جنہوں نے ایک طویل عرصے سے کراچی کو یرغمال بنایا تھا، جن کی ہسٹری اب بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ MQM ہی کی وجہ سے کراچی میں امن تباہ ہوا، کراچی میں نفرت میں اضافہ ہوا، کراچی کے شہریوں کے مسائل میں اضافہ ہو گئے، اور کراچی میں عام نوجوانوں کی معاشی تباہی ہو گئی۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ایک بار پھر ماضی سے کوئی سبق نہیں لیا گیا، اور کراچی کو MQM کے حوالے کیا جا رہا ہے، جس کو ہر قیمت پر مسترد کرتے ہیں اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ میں پوچھتا ہوں کہ 7 فروری کو کیسے بیلٹ پیپرز MQM کے کارکنان کے ہاتھ ان تک پہنچ گئے، جس کو پکڑ کر میڈیا میں بھی اس کو بتایا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 100 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا جو عمل ہے وہ 3 بجے کیوں شروع کیا گیا؟ کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا بھی کوئی ہوا ہے کہ اعلان 8 بجے کا ہو اور دوپہر 3 بجے تک وہاں پولنگ شروع نہ ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے پولنگ ایجنٹ کو فارم 45 کیوں نہیں دیا گیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 100 سے زیادہ شکایات اپنے مرکزی سیل سے الیکشن کمیشن کو بھیجے ہیں، فوری طور پر اس پر رسپانس کیوں نہیں دیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام کے حق پر ڈالا گیا ہے، یہ عوام کی توہین ہے، کسی بھی صورت میں ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر کراچی میں نتائج کا اعلان بھی کرے، اور جن پارٹیوں کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کے بجائے عوام کو ان کا حق دے۔ کراچی کے عوام غیرت مند ہے، وہ اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو ایک بار پھر میں الیکشن کمیشن کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مرکزی الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور امید ہے ہمارے جذبات کے ساتھ، عوام کی جذبات کے ساتھ الیکشن کمیشن نہیں کھیلے گی، اور عوام کو اس کا حق ضرور ملے گا۔ جماعت اسلامی بالکل اس پر خاموش نہیں ہے۔ کل 9 فروری تھا، ہم نے انتظار کیا، اور میں الیکشن کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بلوچستان کی دور دراز علاقوں کی رزلٹ آ سکتے ہیں، اور چترال کی رزلٹ آ سکتے ہیں، اور سابقہ قبائلی علاقوں کی رزلٹ آ سکتے ہیں، تو آخر کراچی کی گلیوں اور کوچوں میں جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کے رزلٹ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیا پھر مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس مصنوعی طریقوں سے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی جو کوشش ہے یہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہوگی۔ ہمارے خیال میں یہ الیکشن پرامن ضرور ہوا ہے، اس پر انتظامیہ کو میں شاباش دیتا ہوں، لیکن غیر شفاف ہوا ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کی ناکامی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں ہمارے ووٹ کو کم ظاہر کیے گئے ہیں۔ ایک طرف فارم 45 ہمارے ساتھ ہے، مثلا اسلام آباد کے ایک حلقے کا مثال دے دوں، 19,000 ہمارا کل کیلکولیشن ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ اسلام آباد کے اس حلقے میں ہم کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ہمارے ووٹ ہمارے اپنے فارمز کے مطابق 19,000 ہے، لیکن جو فارم 47 دیا گیا، ظاہر کیا گیا، اس میں وہ 1,900 ہے۔ تو کس طرح آسانی کے ساتھ انہوں نے 19,000 کو 1,900 بنایا ہے؟
تو یہ ایک سپر اڑانا یا ایک سپر جمع کرنا، یہ جو عمل الیکشن کمیشن نے اختیار کیا ہے، یہ تمہارے دامن پر ایک ایسا سیاہ داغ ہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نظر آئے گا۔ محترم صحافی حضرات، ہم نے بھرپور حصہ لیا ہے، ہم نے ایک انقلابی منشور کے ساتھ، اپنے جھنڈے کے ساتھ اور اپنے نام کے ساتھ مہم چلائی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس دوران جتنے بھی سرویز آئے تھے وہ پلس کی صورت میں یا گیلپ کی صورت میں یا اردو نیوز کی صورت میں، اس کے علاوہ بھی تو جماعت اسلامی کے قدم آگے بڑھی ہے۔ جماعت اسلامی تیسرے اور چوتھے سطح کی عوامی جماعت بن گئی ہے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے قومی اسمبلی میں اس طرح تعداد نہیں آئی، لیکن بہرحال ہم نے اپنا انقلابی پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ میں ان تمام کارکنان کو شاباش دیتا ہوں جنہوں نے پورے جذبے اور جوش کے ساتھ اپنی بات لوگوں تک پہنچائی ہے، اور میں ان تمام عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس جمہوری عمل میں حصہ لیا ہے۔ اور ایک بار پھر اس کا اعلان کرتا ہوں کہ کل بھی ہمارا موقف یہی تھا، آج بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ اس ملک کے مسائل کا واحد حل اس ملک میں اللہ کی دین کا نفاذ ہے۔ ہمارے معاشی مسائل کا حل، ہماری سیاسی مسائل کا حل، ہماری سماجی مسائل کا حل، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو ایک اعلیٰ بلند مقام دینے کا ایک ہی حل ہے کہ اس ملک میں قانون اور انصاف کی حکمرانی ہو، اور قانون اور انصاف کی حکمرانی اس ملک میں صرف جماعت اسلامی قائم کر سکتی ہے۔ الحمدللہ ووٹ ہمیں پہلے سے زیادہ ملے ہیں، ہمارے قدم آگے بڑھے ہیں، ہمارے اعتماد میں اور اضافہ ہوا ہے، اور ہم پورے جوش اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اپنے اس پیغام کو، اپنے اس کام کو اور آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے دو ہی نقطے ہیں، اسلام اور پاکستان۔ انشاءاللہ تعالی ہم عوام کی خدمت اسی طرح جاری رکھیں گے۔ میں اپنے کارکنان کو، خاص کر اپنے امیدواران کو، جو عام لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹ تھے جن کو ہم نے ٹکٹ دیا تھا لیکن ان کے ساتھ گاڑی بھی نہیں تھی، موٹر سائیکل پر انہوں نے مہم چلائی، پیدل ایک ایک گھر جا کر اپنی بات لوگوں تک پہنچائی ہے۔ میں ان تمام امیدواران کو بھی شاباش دیتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ تم، خاص کر خواتین کو بھی، کہ تمہارا ہر قدم، تمہارا ہر لفظ اور تمہارا ایک ایک پیسہ جو آپ لوگوں نے خرچ کیا ہے وہ کسی خاندان کے خاطر نہیں، وہ کسی فرد اور شخصیت کے خاطر نہیں، اللہ کی دین کے خاطر اور پاکستان کے عوام کے خاطر۔ لہٰذا عوام کے حق کے لیے، عام آدمی کے حق کے لیے، مظلوم عوام کے حق کے لیے ہم عوام کا مقدمہ لڑتے رہیں گے، چوکوں میں بھی، چوراہوں میں بھی۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے خود ایک حلقے میں حصہ لیا ہے، اور جہاں جس فرد کے کامیابی کا اعلان ہوا ہے میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، اور امید دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جہاں جماعت اسلامی کا امیدوار ہے، الیکشن کے نتائج آنے کے بعد بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ وہ عوام کی خدمت کو جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ کوئی بات رہے گی؟ یہی تو میں نے عرض کیا کہ ہم کچھ وقت دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنے معاملات کو درست کر لے، اپنے کاغذات کو درست کر لے، اور جو جعلی پلان انہوں نے بنایا ہے اس سے ہاتھ اٹھا لے، ورنہ ہم اپنے فیصلوں میں بالکل آزاد ہے۔ آج کراچی میں احتجاج ہے، اور اگر ہماری بات نہیں مانی جاتی ہے تو یہ احتجاج اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں خود انشاءاللہ تعالی کراچی جا رہا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ، اور کراچی کی گلی اور کوچوں میں اپنے عوام کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے کارکنان کے ساتھ، کراچی والوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ خاص نقطہ اور ابھی جو آپ کی پریس کانفرنس ہے، یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو احتجاج یا آپ کے نتائج کو
نہیں، یہ عمل صرف کراچی میں نہیں ہوا ہے، یہ پنجاب میں بھی ہوا ہے. پنجاب کی گلی اور کوچے تو آپ خود جانتے ہیں، آپ لاہور کے ہیں، لاہور میں کیا ہوا آپ خود جانتے ہیں. یعنی رات کو ایک پارٹی مسلم لیگ نے اپنے دفاتر بند کیے اور ان کے چہرے بالکل اترے تھے، پریشانی کا اظہار کر رہے تھے، خاموش ہو گئے تھے، کسی صحافی کا فون اٹینڈ نہیں کر رہے تھے. اور اچانک جب صبح اٹھے تو ان کے لیے پھر جشن کا اور خوشی کا سما تھا. تو یہ بہت ساری جگہوں پر یہ سب کچھ ہوا ہے اور خود صحافی ہم سے بھی زیادہ اس کے گواہی دے رہے ہیں. جی آرو بدلے رات کو. یہ میرے خیال میں کبھی بھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ الیکشن کے اس پروسیس کے دوران یعنی 8 فروری ہی کو آروز بدلے گئے. یہ کبھی ہوا ہے کیا؟ جی کراچی کی ساری ہیں. پورے الیکشن سسٹم پر ہمیں تھے. اس لیے تو میں نے کہا کہ یہ جو باہر کی دنیا کے بھی اعتراضات اور تحفظات ہے اور خود ہمارے بھی ہیں، خود آپ کے بہت سارے اینکر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہ پورا عمل انہوں نے مشکوک بنایا ہے. آزاد کمیشن بنے، سب سامنے آ جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ جو جعلی الیکشن کے نتیجے میں جو جعلی حکومت بنے گی وہ مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں، اس میں مزید اضافہ ہوگا. ابھی ہم کاغذات جمع کر رہے ہیں اور اس لیے کہ بر وقت ہمیں وہ فارم نہیں دیے گئے تو انشاءاللہ پوری طرح تیاری کے ساتھ پھر ہم عدالتوں کا رخ کریں گے. دیکھیے، اداروں کی مداخلت ہو اور الیکشن کمیشن اس کے مطابق چلے، اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنتی ہے وہ چلتی نہیں ہے. ماضی نے تو یہی ثابت کیا ہے. ہم اس لیے شروع سے اس موقف پہ کڑے ہیں، کل بھی تھے اور آج بھی، کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو، عدلیہ غیر جانبدار ہو اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو. اور جب تک یہ ادارے غیر جانبدار نہیں رہیں گے تو سیاست، جمہوریت یہ مستحکم نہیں ہو سکتی. سیاست کا ایک تو نواز شریف صاحب نے وکٹری اسپیچ کی اور اس وکٹری اسپیچ میں وہ سب کو دعوت دے رہے تھے کہ جو حکومت میں آئے پردے واحد ہو، کوئی جماعت ہو. تو کیا آپ سے مسلم لیگ کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے اس سلسلے میں، یا ایون تحریک انصاف جو ہے ان کی طرف سے، کسی بھی سیاسی جماعتوں کی طرف سے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ جو نتائج کے اوپر آپ بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، دیگر سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، تحریک انصاف کے لوگ بھی آر او آفیسز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا اس بات کا کوئی امکان موجود ہے کہ ملک کی کوئی احتجاجی تحریک جو ہے وہ آپ شروع کریں یا کوئی اور سیاسی جماعت شروع کرے تو آپ اس کو جوائن کریں؟ اس وقت میں حکومت سازی کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس وقت میں بات کر رہا ہوں الیکشن شفاف بنانے کا، کہ سب سے پہلے تو اس الیکشن کو آپ شفاف بنا لی، حکومت بنانا بعد کی بات ہے. تو اگر ایک حکومت کا بنیاد ہی غلط ہو تو اس غلط بنیاد پر جو بھی حکومت بنے گی وہ بھی 100% غلط ہوگی. پیارے بھائی، جو اسلام ہے یہ مذہبی جماعتوں کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے. اور ہم اس تصور کے ساتھ نہیں ہیں کہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنی دین کے حفاظت کے لیے اور دین کے مطابق نظام بنانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرے. اگر ہم نے چند مذہبی جماعتوں کے حوالے کیا کہ بس یہ اسلام آپ کا ہے
تو اس سے ہم اپنی دین کو محدود بناتے ہیں. لہٰذا یہ ہم سب کا ہے. جس طرح سورج کی روشنی ہم سب کی ہے، اسی طرح دینی اسلام ہم سب کا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اس الیکشن سے پہلے آپ کی زمان فارغ گزشتہ سال ایک ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی تھی، لیکن اس الیکشن سے پہلے جب طریقے صاحب کے لوگ چھتری ڈھونڈ رہے تھے جس کے تحت وہ اپنا الیکشن لڑ سکے، تو جماعت اسلامی جو کہ ماضی میں خیبر پختونخوا میں اتحادی رہی طریقے صاحب کی، وہ اتحادی کیوں نہیں بن سکی کہ آج پریزیڈنٹ گوہر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ متحدہ مجلس وحدت المسلمین ہماری ہے اور ہم ان کے ہیں، تو کیا جماعت اسلامی یہ پوزیشن نہیں لے سکتی؟ دیکھیے وہ رابطہ کریں گے تو ہم بات کریں گے نا جی. ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن ہمیشہ سیاسی معاہدے یک طرفہ نہیں ہوتے، اس میں دونوں جماعتوں کی آراء شامل ہوتی ہے. سیاست یہ بتائیے گا کہ آپ نے بے اچھی کی کہ آپ جہاں سے کھڑے تھے وہاں سے نہیں پائے، اور دوسرا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے دائرے سننے میں آ رہی ہیں، اگر نواز شریف وزیر اعظم آتے تو تسلیم کریں گے تو آپ؟ حکومت جعلی ہوگی. بابا پہلے تو آنے تو دینا، کیسے آئیں گے جب ان کی اکثریت نہیں ہے؟ بہت شکریہ جی. مہربانی. آپ کی جماعت کی جتنی کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے بھرپور کمپین کو کی. لاہور کی بات کی جائے تو آپ کا قومی اسمبلی کا کوئی امیدوار 10,000 ووٹ نہیں لے سکا، اور صوبائی اسمبلی کا کوئی بھی امیدوار 5,000 ووٹ نہیں لے سکا. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے کراچی میں تو تحفظات ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں بھی تحفظات آپ ہیں؟ کیونکہ N130 میں آپ کے کینڈیڈیٹ کا صفر جو ہے وہ بھی اکاؤنٹ کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس حلقے میں جو رزلٹ آیا ہے، خود حامد میر صاحب نے بھی اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ میرے ساتھ 2 پیپرز ہے اور ایک ہی جگہ کی ہے، اور اس میں خود جو امیدوار ہے اس نے خود کو بھی ووٹ نہیں ڈالا ہے، ان کے رشتہ دار نے بھی، حتیٰ کہ پولنگ ایجنٹ نے بھی. لہٰذا ثابت ہوا کہ وہ ایک جعلی کاروبار ہوا ہے اور جعلی ایکسرسائز. اس لیے تو یہ سوالات اٹھے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا. باقی دیکھیے ہم نے اذان دی ہے، اب کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں کتنے نہیں آتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ اذان غلط تھا. ہم لوگوں کو جگائیں گے، لوگوں کو اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے ساتھ جوڑیں گے انشاءاللہ. سر 8 فروری کا مرحلہ گزر گیا، اس پر تو تحفظات موجود ہیں. اب دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے میلہ مویشیاں کا. کیا؟ میلہ مویشی ہارس ٹریڈنگ منڈی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ فکر نہ کریں سب کے سب سے رابطے ہو رہے ہیں. اب اس مرحلے کو جو شروع ہونے جا رہا ہے وہ بڑے زور سے شروع ہوگا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ پاکستان کے اپنے اپنے استقبال قابو رکھ. کیا حیثیت رکھے گا یہ 2024 میں ایک دفعہ پھر 1985 86 اور 87 میں لانا؟ دیکھیے ہماری سیاست کا تو المیہ یہی ہے کہ جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ گوبھی کی طرح فروخت ہو جاتے ہیں، آلو ٹماٹر کی طرح اس کی قیمتیں لگتی ہیں. اور الیکشن سے قبل بہت فخر کے ساتھ لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم لیں گے ساتھ اور ہم لیں گے ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی خرید اور فروخت کرتا ہے وہ جمہوریت اور عوام کی توہین کرتا ہے، اور اس کو جتنا شدت کے ساتھ آپ اور ہم سب مل کر حوصلہ شکنی کریں اتنا ہی ملک کے حق میں بہتر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ کاروبار بند نہیں ہوتا، یہ حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید لیتے ہیں، اور یہ حرام کا پیسہ وہی ہے جو عوام ہی سے یہ لوٹ کر جمع کر لیتے ہیں. تو عوام کے پیسے سے عوام کو لوٹنا اور خرید اور فروخت کا بازار گرم کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کے ساتھ بہت بڑا عظیم ظلم ہے. لیکن جماعت اسلامی انشاءاللہ ان تمام قوتوں کا مقابلہ کرے گی. ایسے ہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا صحافی نہیں ہے، صحافی نہیں ہے.